3-4 रोज से पंजाब भर के असातिज़ा इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। वो उनकी कुछ एतराज़ात हैं, उनके कुछ मुतालबे हैं और वो सड़कों के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। दुनिया भर के मुआशरों के अंदर जब मुख्तलिफ लोग एहतजाज करते हैं तो रियासतें उनसे बात करती हैं, उनसे गुफ्तगू करती हैं, उनकी बात सुनती हैं। और असातिज़ा के लिए तो वैसे ही एक रियासत के दिल में एक ज्यादा नरमगोशा होना चाहिए, क्योंकि उन्हें जो अपने मुस्तकबिल के मेमारों को पढ़ाना है, तैयार करना है। लेकिन हमने क्या देखा गुज़श्ता चंद दिनों में कि किस तरीके से पंजाब पुलिस असातिज़ा को गिरफ्तार कर रही है, उन्हें लाठीचार्ज का निशाना बनाया जा रहा है, उनके ऊपर पर्चे किए जा रहे हैं। अगर आपको स्क्रीन पे दिखा सकें कि किस तरीके से असातिज़ा को इस वक्त विक्टिमाइज जो किया जा रहा है, उनकी कुछ मुतालबात हैं, आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं, आप उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, निगोशिएट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से लाठी और डंडा नहीं चला सकते मुल्क के अंदर टीचर्स के ऊपर। अगर मुल्क में अगर टीचर्स से ज्यादा पीसफुल इनके हाथों में किताबें होती हैं, कोई बंदूकें नहीं होती हैं, इनसे बैठ के बात करें। हो सकता है आपकी जो तमाम मांगे हों वो जायज हों, लेकिन ये तरीकेकार नहीं है कि आप खवातीन पे इस तरह से डंडे चलाएं। ये तो अब ट्रेंड ही बन गया है कि अब किसी से बात नहीं करनी, हाथ में डंडा है, हाथ में सोटा है, अब सोटा ही मारेंगे। ये बहुत ही डिस्ट्रेसिंग इमेजेस हैं, और खास तौर पे जब एक निगरान हुकूमत हो, क्योंकि निगरान हुकूमत का ना ये मैंडेट है और उनके पास ना ये ताकत है कि पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन वो करा सकें। ये जो पॉलिसी जिसके अगेंस्ट ये असातिज़ा इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, ये साबिक हुकूमत यानी परवेज इलाही साहब की हुकूमत बनाकर गई, और इंप्लीमेंटेशन कराना इलेक्शन के बाद आने वाली हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, केयर टेकर सेटअप की नहीं। केयर टेकर सेटअप की सिर्फ और सिर्फ एक ही जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन करा के जाएं। लेकिन ये असातिज़ा के महाज ये क्यों खोल लिया है, ये बात बिल्कुल भी हमारी समझ से बाहर है। और हुकूमत क्यों ऐसे बिहेव कर रही जैसे ये दो तिहाई अक्सरियत से आकर बैठी है, अवाम के वोट से आके बैठी है। ये मैंडेट इनके पास है नहीं, और ये बदमाशी भी जो रियासती तौर पे पंजाब हुकूमत कर रही है, ये मुनासिब नहीं है। कहते क्या है असातिज़ा, इनके मुतालबात क्या है? ये कहते हैं जी कि ग्रेजुएटी बिल में तरमीम वापस ली जाए, शहरों में गवर्नमेंट स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन ना की जाए, लीव इनकैशमेंट को ना बंद किया जाए, तमाम एसएसटी टीचर्स को मुस्तकिल किया जाए, पेंशनर्स का सिलसिला ना रोका जाए, प्रोटेक्शन एडजस्टमेंट की जाए। अब ये जो इनकी मांगों की मेरिट के ऊपर बात करना एक अलहदा बात है, और जिस तरीके से बात की जा रही है ये एक अलहदा बात है। ये एक मुंतखब हुकूमत ये पास करके गई, और इसको इंप्लीमेंट भी एक मुंतखब हुकूमत ही आके कर सकती है। अब जो FIRs हैं, दीज आर लाइक जोक्स। वो कहते हैं जी कि जान से मारने की नीयत से हमारे ऊपर हमला कर दिया असातिज़ा ने। जरा दोबारा विजुअल्स दिखाइए। इस FIR में लिखा हुआ है कि जान से मारना चाहते थे ये। एक तरफ देखिए कि हाथ में पूरी ताकत है, उनके पास डंडे, उनके पास पिस्तौल है, उनके पास पूरी हुकूमत की जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैंडेट है, और दूसरे भी असातिज़ा हैं। ये कहां से आपको लग रहा है कि किसी को जान से मारने के लिए यहां पे आए हुए हैं? ऐसी संगीन आप बीच में डाल देते हैं तमाम दफात और FIRs कि फिर हंसी आ जाती है कि भाई आप एक छोटे से एडमिनिस्ट्रेटिव मामले को किस लेवल तक लेकर चले गए। हमने कोशिश की कि हम राब्ता करें निगरान हुकूमत से, उनसे पूछें कि ये क्या मामला है, क्या असातिज़ा जो है उनके साथ इतनी हैवी हेडेडनेस का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। तो जी आमिर मीर साहब जो कि निगरान वजीर इत्तलात हैं, उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया, और रद्द-ए-अमल उन्होंने कहा कि जी मुझे नहीं पता, मुझे इस हवाले से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। यानी कि 4 दिन से असातिज़ा जो हैं वो सड़क के ऊपर रुल रहे हैं, वो गिरफ्तारियां हो रही हैं, पर्चे हो रहे हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब को इस हवाले से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। DGPR के मंसूर कादिर साहब से हमें राब्ता करने को कहा, हमने राब्ता किया, हमने कहा जी हमें केयर टेकर जो भी मिनिस्टर हैं एजुकेशन के, उनसे बात करा दीजिए, उनसे पूछें कि ये क्या इशू है, आपकी बात सुने और आपके कंसर्न्स भी हम रखें सामने। मिनिस्टर साहब ने भी टेलीविजन पे आने से माजरत कर ली है। वो टेलीविजन नहीं करना चाहते, वो सवालात के जवाब नहीं देना चाहते हैं। हालांकि बड़ा बेसिक सवाल है कि भाई आप केयर टेकर हैं, आप ये क्यों कर रहे हैं, किस मैंडेट के तहत कर रहे हैं, मुंतखब हुकूमत का इंतजार कर लीजिए, ये सारे पॉलिसी डिसीजन उनके करने के हैं। और सबसे बड़ी बात कि असातिज़ा के ऊपर इतनी सख्त दफात क्यों लगाई जा रही है कि हमें मारने की नीयत से ये आए हैं। ये सारे हमारे मासूम से सवाल थे, लेकिन इसका वो जवाब नहीं दे रहे। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब के बकौल उनको इंफॉर्मेशन नहीं है। बहरहाल प्रोग्राम के हिस्से में फिर हमने बात की है, हमारे साथ राना लियाकत अली साहब है, जनरल सेक्रेटरी असातिज़ा फेडरेशन पंजाब, वो हमारे साथ हैं। हमारी ख्वाहिश थी हुकूमत भी होती ताकि हम इसकी कहीं ना कहीं इसको समझने की कोशिश करते। हसन हफीज साहब हैं, नुमाइंदा एयरवाई न्यूज, पूरे इस इशू को कवर कर रहे हैं। जरा क्विकली सबसे पहले हसन आप हमें ओवरव्यू दीजिए कि ये जो इस वक्त इशू है, ये जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हमने दिखा भी दिया कि ये तो परवेज इलाही साहब की गवर्नमेंट पास करके गई है, तो इवेंचुअली शायद ये इंप्लीमेंट होना ही होगा। लेकिन ये केयर टेकर सेटअप कैसे इसको कर सकता है? क्या ये आगे जाकर मैंडेट की मामलात हैं और फिर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं? लाहौर में
بہت زیادہ مظاہرے ہوتے رہتے ہیں، ہر وقت مظاہرے ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کو ٹیکٹفلی ڈیل کرتی ہے گورنمنٹ. اس میں کوئی پہلی بات تو نہیں ہے کہ پولیس کے مظاہرین کو کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے. جی بہت شکریہ. یہ جو اساتذہ کے ساتھ حکومت کے مذاکرات ہیں یہ متعدد دفعہ پہلے بھی ہو چکے ہیں اور کئی مرتبہ جو مطالبات ہیں حکومت کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں. لیو انکیشمنٹ کا سب سے اہم ایشو ہے. پہلے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو لیو انکیشمنٹ کا ایشو ہے وہ جو ہم نے کوریج کی اور اس سے پہلے جو سی ای او ہوتے تھے لاہور ایجوکیشن کے، ان کی موجودگی میں بھی یہ کہا ہوتا تھا کہ لیو انکیشمنٹ میں کہ آپ کو بیسک سیلری سے نہیں بلکہ کرنٹ سیلری کے ذریعے سے آپ کو جو ہے وہ بینیفٹس ملیں گے. لیکن اب کیا کیا ہے، نئے نوٹیفیکیشن 1 جون سے اس حکومت نے جاری کیا ہے، ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اب بیسک سیلری سے جو ان کی پہلے والی سیلری ہوتی ہے اس کی بیس پہ آپ کو لیو انکیشمنٹ کی جو سہولت ہے، جو فیسلٹی حکومت نے دی ہے ان اساتذہ کو جو چھٹی نہیں کرتے ہیں اور وہ جو کہ اکارڈنگ ٹو دا نوٹیفیکیشن ان کو جو فائدہ پہنچایا جائے گا وہ بیسک سیلری سے پہنچایا جائے گا. گریجویٹ بھی اس کا جو سارا کا سارا اثر ہے وہ معاہدہ ہے جو آئی ایم ایف کے ساتھ کیا گیا ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی گریجویٹی کم کی جائے، ان کو انشورنس کم کی جائے، تو یہ اس کے ساتھ بھی لنک کرتا ہے. لیکن آپ نے جیسے ایک پوائنٹ ہائی لائٹ کیا، جو ہم نے اس دوران جتنی بھی کوریج کی ہے، گزشتہ حکومت جو سلیکٹو حکومت ہے اور جو موجودہ نگران حکومت ہے، نگران حکومت وہ کام کر رہی ہے جو کہ سلیکٹو اور منتخب حکومت کو کرنے چاہیے، اور جب منتخب حکومت آتی ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے جو کہ نگران حکومت کر رہی ہے. ان کا ٹوٹل فوکس الیکشن کی طرف ہوتا ہے. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ اساتذہ کا دھرنا چل رہا تھا اور سیکریٹریٹ میں میں خود وہاں پر موجود تھا اور وہاں پہ کوریج وغیرہ جو ہم نے کی، تو اس دوران پولیس نے اساتذہ کو ہٹانے کے لیے لاٹھی چارج کر دیا. متعدد اساتذہ زخمی ہوئے اور وہاں پر خواتین اساتذہ جو بچے لے کر بیٹھی ہوئی تھی وہ بھی زخمی ہوئی ہیں. سرکاری ملازمین کی بڑی تعداد وہاں موجود تھی ماریا، وہ بھی زخمی ہوئے ہیں. تو کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. اس وقت بھی بہت سارے اساتذہ کو گرفتار کیا گیا ہے. سب سے بڑا نقصان آج جو ہوا ہے وہ صرف تعلیمی اداروں میں بائیکاٹ کا ہوا ہے. آج سارا دن کوئی تعلیم نہیں ہوئی ہے. تمام سکولوں میں اساتذہ نے دھرنا دیے رکھا ہے، ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھائے رکھے ہیں، کالی پٹیاں باندھے رکھی ہیں. جو بچے ہیں بجائے کہ وہ تعلیم حاصل کرتے وہ بھی باہر بیٹھ کر دھرنا دیے رکھے ہیں اور انہوں نے بھی احتجاج کیا ہے کہ ہمارے جو مطالبات ہیں وہ مانے جائیں. مطالبہ ایک یہ حسن، میں آپ کے پاس دوبارہ آتی ہوں، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. ہمارے ساتھ رانا لیاقت علی صاحب بھی چونکہ موجود ہیں، ان سے بھی مجھے بات کرنی ہے. رانا صاحب، سب سے پہلے ایشو تو یہ ہے کہ ابھی تک کتنے لوگ آپ لوگوں کے گرفتار ہیں اور کیا اس کا سٹیٹس ہے؟ کتنے لوگ ضمانت پہ باہر آ گئے ہیں اور جو گرفتار ہیں ان کے اوپر کس قسم کی ایف آئی آر کے اوپر چارجز لگائے گئے ہیں؟ کچھ میں نے پڑھ بھی دی ہے کہ بھئی آپ لوگ شاید مارنے کی نیت سے آئے اور آپ اس وجہ سے بھی آپ کو گرفتار کیا جا رہا ہے. ابھی سٹیٹس کیا ہے؟ کتنے اساتذہ جو ہیں وہ گرفتار ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ ماروی صاحبہ. ہمارے جو اس وقت اساتذہ تقریباً 250 سے زائد اساتذہ ہیں کہ جو مختلف جیلوں میں لاہور کی بند ہے. ان میں جو ہمارے پاس جو ایف آئی آرز آئی ہیں 3، اس میں تقریباً 112 لوگ اس میں شامل ہیں اور باقی لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں پر ہیں کہاں نہیں ہیں. اب رہا سوال یہ کہ چھوڑا کتنے لوگوں کو ہے. صرف 3 خواتین کو آج رہا کیا گیا ہے. وہ ہیلتھ سے بلانگ کرتی تھی تو ان کو چھوڑ دیا گیا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب ان کو گرفتار کیا گیا تو لاہور پولیس کے بعد پاس لیڈیز پولیس نہیں تھی. ان کو مرد جو پولیس اہلکار تھے انہوں نے گھسیٹ کر گاڑیوں میں ڈالا اور اتنا شرمناک تشدد کیا کہ میں اس کو یہاں پر بیان نہیں کر سکتا. ہم مانگتے کیا ہیں ان سے کہ ہمیں ایک لیو انکیشمنٹ کی رقم جو ہے ریٹائرمنٹ پر دی جاتی ہے کہ جب ہمیں سالانہ 12 چھٹیاں دی جاتی جو ہم نہیں کر پاتے تو وہ جو سروس کے اختتام پر بھی اکٹھی ہوتی ہیں اس کے عوض ہمیں جو ہم تنخواہ لے رہے ہوتے ہیں رننگ بیسک اس کے حساب سے وہ ہمیں سیلری دے دی جاتی ہے. موجودہ گورنمنٹ نے کیا کیا کہ انہوں نے 1 جون کو ایک نوٹیفیکیشن نکالا کہ نہیں جی ہم آپ کو اب انیشل بیسک پہ دیں گے. اب اس کرنے سے کیا ہوا ہے؟ ایسا کرنے سے کہ ہمیں تقریباً 60 سے 70% جو رقم ملنی تھی اس کا لاس ہو گیا. اب میں نے جب یہ محکمہ جوائن کیا تھا تو اس آس امید سے کیا تھا کہ جب میں ریٹائر ہوں گا تو مجھے پینشن بھی ملے گی، مجھے گریجویٹی بھی ملے گی، مجھے لیو انکیشمنٹ بھی ملے گی. اور جب میں ریٹائر 37 سال اس ڈپارٹمنٹ کو اپنی زندگی کے دے چکا ہوں، جوانی میں ان کو دے چکا ہوں،
ہاں اگر یہ مجھے 2-4 سال بعد پہلے کہہ دیتے کہ ہم نے یہ چیز آپ کو نہیں دینی، آپ چھوڑ کے چلے جائیں، تو میں شاید کوئی کاروبار کرتا. اب جب میرے ریٹائرمنٹ میں 1.5 سال رہ گیا تو اچانک سے نگران گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کر دیا. ٹھیک ہے. اب میری اولاد جو اس امید پہ تھی کہ ہمارا والد ریٹائر ہوگا، ہماری شادی کرے گا یا ہمارے لیے گھر بنائے گا یا اور کچھ نہیں تو ہمارا کاروبار سیٹل کر دے گا کہیں نہ کہیں، لیکن جب یہ چیزیں ہم انہیں نہیں دے پائیں گے تو پھر وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ کیسے محکمے میں کام ٹھیک ہے. رانا صاحب، کرتے ہیں. آپ کے جو اس حوالے سے تحفظات ہیں نا وہ آ گئے آن ریکارڈ. اب اس میں ہوا کیا؟ 1 جون سے لے کے آج تک کیا ہوا؟ کوئی رابطہ ہوا، کوئی نیگوسیشن ہوئی، کوئی آپ کا وفد گیا، آگے سے کوئی بات چیت ہوئی؟ یہ تو احتجاج کا تو آخری لیول آتا ہے نا، اس دوران ہوا کیا ہے پھر؟ اور دیکھیں جی، جب ہم نے کوئی احتجاج کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ ہم ایک چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہوتا ہے وہ تمام اتھارٹیز کو دیتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب سے لے کر ہم نے ڈپٹی کمشنر تک ہم نے اپنے تحفظات پر مشتمل جو خطوط تھے وہ ارسال کیے کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی جا رہی ہے، مہربانی کریں، یہ موجودہ گورنمنٹ کا پرویو نہیں ہے. بہت سے سینئر قانون دان بھی یہ کہتے ہیں، تو مہربانی فرمائیں یہ آپ ختم نہ کریں، ہمیں جو منتخب حکومت آئے گی یہ اس کو فیصلہ کرنے دیں. لیکن ہمیں آج تک کسی سنگل اتھارٹی نے بلا کے یہ نہیں پوچھا کہ بھائی آپ کا یہ مسئلہ کیا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے جب پورے پنجاب میں 4 بہت بڑے پروٹیسٹ کیے تب بھی نہیں پوچھا گیا. جب ہم 10 اکتوبر کو یہاں پر آ گئے اور ہم نے پرامن طور پر ایک پتا بھی نہیں توڑا، ہم بیٹھ گئے. دوسرے دن بھی ہم بیٹھے ہوئے تھے، لیکن رات کو سوئے ہوئے اساتذہ پر، ملازمین پر بدترین تشدد کیا گیا اور پھر کہا جاتا ہے کہ جی ان کے پاس ڈنڈے سوٹے تھے. او بھائی، جو بندہ سویا ہوا ہے اس کے اوپر آپ تشدد کر رہے ہیں، وہ کیسے آپ پہ ڈنڈے سوٹے چلائے گا؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا. اس کو تو پتہ اس وقت چلا جب آپ نے ٹانگوں سے اور بازوؤں سے گھسیڑ کر اس کو وینوں میں ڈال لیا. ہم نے یہ سارے سوالات جو تھے نا ہم نے پوچھے حکومت سے. ہماری کوشش تھی کہ انفارمیشن منسٹر عامر میر صاحب آتے، انہوں نے کہا ان کو اس کے بارے میں انفارمیشن ہی نہیں ہے. ہمارے یہ بھی خواہش تھی کہ ہمارے پاس کیئر ٹیکر ایجوکیشن منسٹر آتے، ان سے پوچھتے کہ بھائی کیا وے آؤٹ ہے، یہ کیا طریقہ کار ہے. وہ بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تو حسن، اب اس کے بارے میں پنجاب حکومت کی اور جو انتظامیہ ہے کچھ اس کا موقف سامنے آیا ہے کہ بھئی اس دور میں جہاں پہ obviously اور بہت سارے کام ہیں، یہ والا کام جو ہے جس میں اساتذہ کی جو یہ گریجوٹی اور یہ سارے ایشوز کو ریزالو کرنا ہے، اس وقت کیوں پک کیا ہے انہوں نے یہ ایشو؟ اس وقت یہ کیوں امپلیمنٹ کرانا چاہتے ہیں؟ کیا کوئی انٹرنیشنل آبلیگیشن ہے؟ کیا کوئی کورٹ آرڈر ہے؟ یہ ٹائم اینڈ اسپیس مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ اس وقت پھٹا کیا؟ ماریا، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا کہ یہ حکومت جو ہے جبکہ اساتذہ نے پہلے بھی کئی دھرنے دیے ہیں. رانا لیاقت صاحب جو بیٹھے ہیں، انہوں نے ان کی سربراہی میں بھی بہت سارے دھرنے پھیلے ہوئے ہیں. کبھی بھی اساتذہ پر اس طرح سے لاٹھی چارج نہیں کیا گیا، ایون کہ خواتین وہاں بیٹھی ہوں. تو یہ بینگ ایجوکیشن کورسپونڈنٹ میں نے کافی رابطہ کرنے کی کوشش کی اور پوچھنے کی کوشش کی کہ ایسا کیوں ہوا. آپ جیسے فرما رہی ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں اس بارے میں نالج ہی نہیں ہے. جب ہماری پولیس سے بات ہوئی تو پولیس کا کہنا ہے ہمیں آرڈرز تھے. جب پولیس سے یہ پوچھا کہ آپ کو کس نے آرڈر دیا لاٹھی چارج کرنے کے لیے، تو ان کا کہنا ہے ہائی اپس نے دیے ہیں. ہائی اپس میں سے بات کریں کہ آپ نے پولیس کو آرڈرز کیوں دیا لاٹھی چارج کرنے کے، ان کا کہنا ہے کہ ہمارے نالج میں نہیں ہے، ہم نے آرڈر نہیں دیے. وہ کچھ اور پلان بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، وہ کچھ نقصان کرنے کے پلان بنا کر بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک غفلت کہہ لیں، نااہلی کہہ لیں اس وقت موجودہ حکومت کی کہ ان کے ہر کوئی دوسرے پہ ملبہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے، پولیس حکومت پر، ہائی اپس جو ہے وہ حکومت پر، موجودہ جو نگران حکومت ہے، اور نگران حکومت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہاں لاٹھی چارج کس نے کروایا. اور پھر بتایا جاتا ہے جی ایف آئی آرز میں کہ جیسے ایف آئی آر میں کئی اساتذہ کے خلاف مقدمہ درج ہوا ہے. ابھی تک میں نے جتنے لوگوں سے رابطہ کیا ہے حکومتی کہ تاکہ میں ان کا موقف جان سکوں کہ ایسا لاٹھی چارج کیوں ہوا ہے، ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے دھرنا دیا ہوا تھا. تو ان کا اب اگلا سوال یہ ہے کہ پہلے جو دھرنے تھے ان پہ ایسا لاٹھی چارج کیوں کیا؟ ٹھیک ہے. اور لاہور میں، آئی گرو اپ ان لاہور، اور وہاں پہ
पूरे माल रोड और उसके गिरदोनवाह में हर वक्त धरने और हर वक्त एहतजाज हो रहे होते हैं। सो ये बात समझ नहीं आई। बहुत शुक्रिया राना लियाकत अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, हसन हफीज साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो उस मुल्क के असातिज़ा हैं, अगर उनकी कोई ग्रीवेंसेस भी हैं तो उनसे बैठकर बात करनी है। ये डंडे सोटे नहीं चलाने। जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप क्या मैसेज दे रहे हैं? जो बच्चे जिन्होंने तालीम हासिल करनी है उनका हर्ज हो रहा है, इसका कौन जिम्मेदार है? और आकर जवाब तो दें, या आप अपने आप को जवाबदेह नहीं समझते? और वो नहीं समझते क्योंकि आप केयर टेकर्स हैं, आप इलेक्टेड लोग नहीं हैं। जो इलेक्टेड नुमाइंदे होते हैं ऐसा होता नहीं है कि आप उनसे सवाल पूछें उसका जवाब ना दें। और यही वो एक कानूनी और लीगल और एक इखलाकी लिम्बो है जिसके अंदर ये मौजूदा पंजाब हुकूमत का सेटअप ऑपरेट कर रहा है कि ना वो किसी को जवाब दे हैं और वो ताकत का भरपूर इस्तेमाल भी कर रहे हैं और वो बेड़ा गर्क भी कर रहे हैं इस वक्त मुल्क के अंदर।